آپ جانتے ہیں کہ اردو بھاشا میں عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، اور بھی بھاشاؤں کے شبد ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. ان تین بھاشاؤں کے شبد زیادہ ہیں. اور گرامر کی بات کریں تو گرامر کے کچھ رولز عربی سے لیے گئے ہیں، کچھ فارسی سے لیے گئے ہیں، کچھ ہندی سے لیے گئے ہیں. تو اس طرح آج بات کریں گے ہم تنوین کی. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین جب ہم کسی اکشر پر، کسی حرف پر، کسی ورڈ پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش استعمال کرتے ہیں تو اسے تنوین کہتے ہیں. اس سے اس حرف کے اچارن پہ یا پروننسیشن پر یا تلفظ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ جب جیسے ہم بات کریں الف کی، الف پر اگر دو زبر ہیں، ایک زبر ہوتا تو یہ ہوا ا، اور جب دو زبر ہیں تو یہ ہو گیا ان. اسی طرح الف کے نیچے زیر ہے تو یہ ہوا ای، لیکن اگر یہ دو زیر ہیں تو یہ ہو گیا ان. اسی طرح الف پر اگر ایک زبر ہے تو یہ او، اور اس پر اگر دو زبر ہیں تو یہ ہوگا، اس کا اچارن تلفظ ہوگا ان. عربی بھاشا میں تو یہ کسی بھی حرف پر ہو سکتا ہے. مثلا دال پر ہے تو دن، دن، دن. اسی طرح اگر رے پر ہے تو رے دو زبر رن، رے دو زیر رن، رے دو پیش رن. لیکن اردو میں یہ صرف الف پر ہی استعمال ہوتا ہے، اور الف پر، اور وہاں بھی صرف زبر ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان ہو جاتا ہے. اور یہ الف پر جو دو زبر ہوتے ہیں، الف پر جو تنوین ہوتی ہے، یہ شبد کے یا لفظ کے یا ورڈ کے آخر میں ہی ہوتی ہے. یہ اس کا اردو میں اور کوئی استعمال نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف دو زبر استعمال ہوتے ہیں، یہ زیر اور دو پیش نہیں استعمال ہوتے ہیں اردو میں. اور ان کا استعمال اردو میں کسی شبد کے آخر میں ہوتا ہے. تو یہ کچھ شبدوں کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی میں کس طرح فرق پڑ جاتا ہے. مثلا جیسے ایک شبد ہے مجبور. اب آخری حرف ہے اس کا رے، یعنی مجبور، اور اس کے بعد جب الف اور دو زبر جڑ جائیں گے تو اس کی آواز ہو جائے گی مجبوراً. مجبوراً. اب مجبور کا مطلب آپ جانتے ہیں، مجبور، اور مجبوراً یعنی مجبوری میں، مجبوری سے. اسی طرح قانون، قانون کا مطلب آپ جانتے ہیں، قانوناً یعنی قانونی طور پر، قانونی ڈھنگ سے. اسی طرح عادت. اب عادت سب جانتے ہیں اب اس کے معنی کیا ہے، لیکن الف اور دو زبر لگ گئے تو یہ ہو گیا عادتاً، یعنی عادت کے طور پر، یعنی ہیبیچولی، سوبھاوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ الفاظ جن میں تنوین کا استعمال ہوا. اب یہ لفظ ہے تقریب. تقریب. اب اس کے ساتھ الف اور اس پر دو زبر جڑ گئے تو یہ ہو گیا، ابھی الف پر دو زبر آ گئے تو اب اس کا تلفظ ہو گیا، اس کا اچارن ہو گیا تقریباً. تقریباً. تقریباً کا مطلب ہوا نیئرلی، اباؤٹ، پرایا. پھر ایک لفظ ہے عادت. عادت. عادت کے بعد جب الف جڑ جائے گا اور اس پر دو زبر آ جائیں گے تو یہ کیا ہو گئے، عادتاً. عادتاً یعنی اس نے یہ کام عادتاً کیا ہے، ایسے اس کی عادت ہے اس لیے اس نے کیا کام عادتاً.
پھر ہے قانون. قانون قانون میں جب الف اور دو زبر جڑ گئے تو یہ ہو گیا قانوناً. قانوناً یعنی قانونی طور پر, لیگلی. فطرت سبھاؤ, نیچر. اب الف دو زبر جڑ گیا تو یہ ہو گیا فطرتاً. یہ تے ٹائپ ہو گیا غلطی سے, فے کے بعد تو ہے, فے تو رے, تے الف اور پھر تنوین ہے. فطرتاً. فطرت یعنی فطرت یعنی سبھاؤ. یہ فے تو رے تے الف اور الف پر تنوین ہے. فطرتاً. فطرتاً یعنی سبھاوتا, یعنی اس کا سبھاؤ ہی ایسا ہے, اس نے اپنے سبھاؤ کے چلتے یہ کام کیا. فطرتاً اس نے فطرتاً یہ کیا. مجبور. مجبور. اب الف دو زبر جڑ گیا تو یہ ہو گیا مجبوراً. مجبوراً مجبوراً یعنی مجبوری سے, مجبوری میں. خصوصاً خاص یعنی وشیش. خصوصاً وشیش طور پر, وشیشتا, اسپیشلی. اخلاق. اخلاق ششٹ ویوہار, ششٹاچار, مینرز. اخلاقاً تنوین جڑ گیا, الف اور دو زبر یعنی الف اور تنوین جڑ گیا تو اس کا تلفظ ہو گیا اخلاقاً. اخلاقاً یعنی مورلی. اخلاقاً مورلی. عموماً عام یعنی سادھارن. الف عین الف میم عام سادھارن. تو عام سے عموماً سادھارنتا, جنرلی, عام طور پر, عموماً. غالباً. غالباً. غالباً یعنی سمبھوتا, پروبیبلی, پرہیپس, شاید. یقین یعنی وشواس. اب اس میں تنوین جڑ گیا یعنی الف اور دو زبر جڑ گیا تو یہ ہو گیا یقیناً. یقیناً یعنی نشچے, سرٹنلی. حاجت. حاجت یعنی ضرورت. اب اس میں جب تنوین جڑ جائے گا تو یہ ہو گیا حاجتاً. حاجتاً یعنی ضرورت کی وجہ سے. حاجتاً ضرورت میں, ضرورت کی وجہ سے. ارادہ سے بن گیا ارادتاً. ارادتاً یعنی جان بوجھ کر, انٹینشنلی. ارادتاً. ضرورت. اب اس میں جب تنوین جڑ جائے گا یعنی الف اور دو زبر جڑ جائے گا تو یہ ہو جائے گا ضرورتاً. ضرورتاً یعنی ضرورت ورش, ضرورت کی وجہ سے, ضرورت میں. رسم ٹریڈیشن, پرتھا, رواج. رسم. رسمن. رسمن ٹریڈیشنلی. رسمن. رواج. رواج کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے جو رسم کا مطلب ہوتا ہے. تو رواج
پھر جب تنوین جڑ گیا یعنی الف اور دو زبر جڑ گیا تو یہ ہو گیا رواجن. رواجن ٹریڈیشنلی. رواجن